سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب لوگوں کے پاس زاد راہ ختم ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ اپنے اونٹ ذبح کرنے کی اجازت لینے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس اجازت کی اطلاع انہیں بھی ان لوگوں نے دی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سن کر کہا، ان اونٹوں کے بعد پھر تمہارے پاس باقی کیا رہ جائے گا؟ کیونکہ انہی پر سوار ہو کر اتنی دور دراز کی مسافت بھی تو طے کرنی تھی۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگ اگر اپنے اونٹ بھی ذبح کر دیں گے تو پھر اس کے بعد ان کے پاس باقی کیا رہ جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر لوگوں میں اعلان کر دو کہ اونٹوں کو ذبح کرنے کے بجائے اپنا بچا کھچا توشہ لے کر یہاں آ جائیں۔ سب لوگوں نے جو کچھ بھی ان کے پاس کھانے کی چیز باقی بچ گئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس میں برکت ہوئی۔ پھر سب کو ان کے برتنوں کے ساتھ آپ نے بلایا، سب نے بھر بھر کر اس میں سے لیا، اور جب سب لوگ فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2982۔ عبدہ نے خبر دی، انہیں ہشام نے، انہیں وہب بن کیسان نے، اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک غزوہ پر نکلے، ہماری تعداد 300 تھی، ہم اپنا راشن اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ آخر ہمارا توشہ جب تقریباً ختم ہو گیا تو ایک شخص کو روزانہ صرف ایک کھجور کھانے کو ملنے لگی۔ ایک شاگرد نے پوچھا، اے ابو عبداللہ، جابر رضی اللہ عنہ، ایک کھجور سے بھلا ایک آدمی کا کیا بنتا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب ایک کھجور بھی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اس کے بعد ہم دریا پر آئے تو ایک ایسی مچھلی جسے دریا نے باہر پھینک دیا تھا، اور ہم 18 دن تک خوب جی بھر کر اسی کو کھاتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2983۔ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس جا رہے ہیں اور میں صرف حج کر پائی ہوں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاؤ عمرہ کراؤ۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تمہیں اپنی سواری کے پیچھے بٹھا لیں گے۔ چنانچہ آپ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تنعیم سے احرام باندھ کر عائشہ رضی اللہ عنہا کو عمرہ کرا لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصے میں مکے کے بالائی علاقے پر ان کا انتظار کیا یہاں تک کہ وہ آ گئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2984۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا، ان سے عمرو بن عوس نے، اور ان سے عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اپنی سواری پر اپنے پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بٹھا کر لے جاؤں اور تنعیم سے احرام باندھ کر عمرہ کرا لاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2985۔ ایوب نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ تمام صحابہ حج اور عمرہ دونوں ہی کے لیے ایک ساتھ لبیک کہہ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2986۔ ابو صفوان نے بیان کیا، ان سے یونس بن یزید نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے، ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر اس کی پالان رکھ کر سوار ہوئے جس پر ایک چادر بچھی ہوئی تھی، اور اسامہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2987۔ نافع نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بالائی علاقے سے اپنی سواری پر تشریف لائے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا دیا تھا، اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی، جو کعبے کے کلید بردار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الحرام میں اپنی سواری بٹھا دی اور عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیت اللہ الحرام کی کنجی لائیں، اور عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیت اللہ الحرام کی کنجی لائیں۔ انہوں نے کعبے کا دروازہ کھول دیا
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسامہ، بلال اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ آپ کافی دیر تک اندر ٹھہرے رہے اور جب باہر تشریف لائے تو صحابہ نے اندر جانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے ہونے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے اندر داخل ہونے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے بلال کو دروازے کے پیچھے کھڑا پایا اور ان سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے۔ انہوں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے یہ پوچھنا یاد نہیں رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2988۔ معمر نے خبر دی، انہیں حمام نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، پھر اگر وہ انسانوں کے درمیان انصاف کر دے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور کسی کو سواری کے معاملے میں اگر مدد پہنچائے اس طرح پر کہ اسے اس پر سوار کرائے یا اس کا سامان اٹھا کر رکھ دے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور اچھی بات منہ سے نکالنا بھی ایک صدقہ ہے، اور ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور اگر کوئی راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2989۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے علاقے میں قرآن مجید لے کر جانے سے منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2990۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں داخل تھے۔ اتنے میں وہاں کے رہنے والے یہودی پھاوڑے اپنی گردنوں پر لیے ہوئے نکلے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں آپ کے لشکر کے دیکھا تو چلا اٹھے کہ یہ محمد لشکر کے ساتھ آ گئے، محمد لشکر کے ساتھ، محمد لشکر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ وہ سب بھاگ کر قلعہ میں پناہ گزین ہو گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور نعرہ تکبیر بلند فرمایا۔ ساتھ ہی ارشاد ہوا کہ خیبر تو تباہ ہو چکا کہ جب کسی قوم کے آنگن میں ہم اتر آتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ اور انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم کو گدھے مل گئے اور ہم نے انہیں ذبح کر کے پکانا شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے پکارا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گدھے کے گوشت سے منع کرتے ہیں۔ چنانچہ ہانڈیوں میں جو کچھ تھا سب الٹ دیا گیا۔ اس روایت کی مطابق علی نے سفیان سے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2991۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عاصم نے، ان سے ابو عثمان نے، ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آواز بلند ہو جاتی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب خدا کو نہیں پکار رہے ہو، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے، برکتوں والا ہے، اس کا نام اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2992۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے حسین بن عبد الرحمن نے اور ان سے سالم بن ابی الجعد نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب کسی نشیب میں اترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2993۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے حسین نے، ان سے سالم نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور نشیب میں اترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2994۔ عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرہ سے واپس ہوتے
جہاں تک میں سمجھتا ہوں یوں کہا، جب آپ جہاد سے لوٹتے تو جب بھی آپ کسی بلندی پر چڑھتے یا نشیب سے کنکریلے میدان میں آتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، فرماتے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اس کا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم واپس ہو رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے اور اس کی حمد پڑھتے ہوئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا کفار کی تمام جماعتوں کو شکست دے دی۔ صالح نے کہا کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے پوچھا، کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے لفظ آئبون کے بعد انشاءاللہ نہیں کہا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2995۔ ابراہیم ابو اسماعیل سکسکی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو بردہ بن ابو موسیٰ سے سنا، وہ اور یزید بن ابی کبشہ ایک سفر میں ساتھ تھے اور یزید سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ابو بردہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بارہا سنا، وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2996۔ محمد بن منقدر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کے لیے غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کو پکارا تو زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پکارا اور اس مرتبہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پکارا اور پھر زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، میرے حواری زبیر ہیں۔ سفیان نے کہا کہ حواری کے معنی معاون مددگار کے ہیں یا وفادار محرم راز کو حواری کہا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2997۔ عاصم بن محمد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ دوسری سند ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عاصم بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اتنا علم ہوتا تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2998۔ ہشام نے بیان کیا، انہیں ان کے والد نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے سفر کی رفتار کے متعلق پوچھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس کس چال پر چلتے؟ یحییٰ نے کہا، عروہ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں سن رہا تھا لیکن میں اس کا کہنا بھول گیا۔ غرض اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ ذرا تیز چلتے، جب فراخ جگہ پاتے تو سواری کو دوڑا دیتے، نہ اس اونٹ کی چال جو عنق سے تیز ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2999۔ زید بن اسلم نے خبر دی، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے کے راستے میں تھا، اتنے میں ان کو صفیہ بنت ابی عبید رضی اللہ عنہ ان کی بیوی کے متعلق سخت بیماری کی خبر ملی، چنانچہ آپ نے تیز چلنا شروع کر دیا، اور جب سورج غروب ہونے کے بعد شفق ڈوب گئی تو آپ سواری سے اترے اور مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھی۔ پھر کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ تیزی کے ساتھ سفر کرنا چاہتے تو مغرب میں تاخیر کر کے دونوں نمازیں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا فرماتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3000۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو بکر کے مولا سمی نے، انہیں ابو صالح نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر کیا ہے؟ گویا عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کی نیند، کھانے پینے سب میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اس لیے جب مسافر اپنا کام پورا کر لے تو اسے جلد گھر واپس آ جانا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3001۔
امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں سواری کے لیے دے دیا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ وہی گھوڑا فروخت ہو رہا ہے۔ انہوں نے چاہا کہ اسے خرید لے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اب تم اسے نہ خریدو اور اپنے صدقے کو واپس نہ پھیرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3002۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے ان کے والد نے، کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ میں نے اللہ کے راستے میں ایک گھوڑا سواری کے لیے دیا اور جسے دیا تھا وہ اسے بیچنے لگا، یا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس نے اسے بالکل کمزور کر دیا تھا، اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ میں اسے واپس خرید لوں۔ مجھے یہ خیال تھا کہ وہ شخص سستے داموں پر اسے بیچ دے گا۔ میں نے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ گھوڑا تمہیں 1 درہم میں مل جائے پھر بھی اسے نہ خریدنا، کیونکہ اپنے ہی صدقے کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے خود ہی چاٹتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3003۔ حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو العباس شاعر سے سنا۔ ابو العباس شاعر ہونے کے ساتھ روایت حدیث میں بھی ثقہ اور قابل اعتماد تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہی میں جہاد کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3004۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی بکر نے، انہیں عباد بن تمیم نے اور انہیں ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ نے، کہ وہ ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ عبداللہ بن ابی بکر بن حزم راوی حدیث نے کہا، میرا خیال ہے ابو بشیر نے کہا، لوگ اپنی خوابگاہوں میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاصد زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جس شخص کے اونٹ کی گردن میں تانت کا گنڈا ہو، یا یوں فرمایا کہ جو گنڈا ہار ہو وہ اسے کاٹ ڈالے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3005۔ سفیان بن آئینہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن دینار نے، ان سے ابو معبد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے اور کوئی عورت اس وقت تک سفر نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی اس کا محرم نہ ہو۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں جہاد میں اپنا نام لکھوا دیا ہے اور ادھر میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو بھی جا اور اپنی بیوی کو حج کرا لا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3006۔ عمر بن دینار نے بیان کیا، سفیان نے یہ حدیث عمر بن دینار سے 2 مرتبہ سنی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے حسن بن محمد نے خبر دی، کہا کہ مجھے عبیداللہ بن ابی رافع نے خبر دی، کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور زبیر اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم کو ایک مہم پر بھیجا، اور آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگ روضہ خاج جو مدینہ سے 12 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے پر پہنچ جاؤ تو وہاں ایک بڑھیا عورت تمہیں اونٹ پر سوار ملے گی اور اس کے پاس ایک خط ہوگا، تم لوگ اس سے وہ خط لے لینا۔ ہم روانہ ہوئے اور ہمارے گھوڑے ہمیں تیزی کے ساتھ لیے جا رہے تھے۔ آخر ہم روضہ خاک پر پہنچ گئے اور وہاں واقعی ایک بوڑھی عورت موجود تھی جو اونٹ پر سوار تھی۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں، لیکن جب ہم نے اسے دھمکی دی کہ اگر تو نے خط نہ نکالا تو تمہارے کپڑے ہم خود اتار دیں گے، اس پر اس نے اپنی گندھی ہوئی چوٹی کے اندر سے خط نکال کر دیا اور ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ اس کا مضمون یہ تھا، حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے مشرکین مکہ کے چند آدمیوں کی طرف۔ اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بھیدوں کی خبر دی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حاطب، یہ کیا واقعہ ہے؟
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں عجلت سے کام نہ لیجیے، میری حیثیت مکے میں یہ تھی کہ قریش کے ساتھ میں نے رہنا سہنا اختیار کر لیا تھا، ان سے رشتہ ناتا میرا کچھ بھی نہ تھا۔ آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجرین ہیں ان کی تو مکے میں سب کی رشتہ داری ہے، اور مکے والے اسی وجہ سے ان کے عزیزوں کی اور ان کے مالوں کی حفاظت و حمایت کریں گے، مگر مکے والوں کے ساتھ میرا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ ان پر کوئی احسان کر دوں جس سے اثر لے کر وہ میرے بھی عزیزوں کی مکے میں حفاظت کریں۔ میں نے یہ کام کفر یا ارتداد کی وجہ سے ہرگز نہیں کیا ہے، اور نہ اسلام کے بعد کفر سے خوش ہو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ حاتب نے سچ کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے میں اس منافق کا سر اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑے ہیں، اور تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ مجاہدین بدر کے احوال موت تک کے پہلے ہی سے جانتا تھا، اور وہ خود ہی فرما چکا ہے کہ تم جو چاہو کرو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ سفیان بن عیینہ نے کہا کہ حدیث کی یہ سند بھی کتنی عمدہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3007۔